السلام علیکم۔ مجھے ایز اے انچارج پرنسپل کوئی 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں، اور ان 3 مہینوں میں جتنا تجربہ میں نے حاصل کر لیا ہے، مسائل کو فیس کرنے کا شاید میں نے 23 سالہ سروس جو ہے پوری اس میں نہ کیا ہو۔ تو حکومت ہے یا ایم پی ایز ہیں یا باقی جو بھی سیاستدان ہیں یا ملک کو چلانے والا نظام ہے، جب ایک پتہ ہے کہ سکول اور درسگاہیں یہ ایسی فیکٹری ہیں جہاں سے ایک قوم تیار ہوتی ہے، تو پھر انہیں اہمیت کیوں نہیں دی جا رہی؟ گزشتہ 6-7 سالوں سے کوئی بھی ٹیچر بھرتی نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ 7 سالوں میں اگر ریٹائرڈ لوگوں کی تعداد کو گنا جائے، اعداد و شمار گورنمنٹ لے لے تو کتنے لوگ ہوں گے؟ جو ہیڈ ریٹائر ہو گئے، ایس ایس ٹیز ریٹائر ہوئے، ایس ایس ریٹائر ہوئے، پی ایس ٹی ہوئے، ای ایس ٹی ہوئے، درجہ چہارم ہوا۔ 1 مہینے میں ریٹائرڈ ہونے والوں کا خلا نہیں فل ہو سکتا، اور اتنے سالوں سے جو اتنا خلا بنتا ہی جا رہا ہے، اور اس کو اسکول کمیونٹی جو ہے وہ فیس کر رہی ہے۔ تو اس طرف بھی ارباب اختیار جو ہے ان کو دھیان دینا چاہیے۔ اب ایک ہیڈ پہ کے پاس لم سم جو ہے وہ این ایس بی آ جاتا ہے، ایف ٹی ایف آتا ہے، اس میں سے اسے 2-3 پرائیویٹ ٹیچرز بھی رکھنے پڑتے ہیں، صفائی کرنے والا بھی رکھنا پڑتا ہے۔ درجہ چہارم خود میرے اپنے سکول میں 2 سیٹس فل ہیں، 34 ٹیچنگ سٹاف کی ہیں، جس میں سے 14 فیلڈ ہیں اور 20 خالی ہیں۔ اب آپ نے ہر سبجیکٹ بھی پڑھانا ہے، کمپیوٹر لیب ہے، لیکن کمپیوٹر ٹیچر نہ ایس ایس ٹی لیول پہ ہے نہ ایس ایس لیول پہ ہے، 6 سے لے کر ایف ایس سی تک کمپیوٹر کلاسز جو ہے ان کے لیے پراپر ٹیچر نہیں ہے۔ اگر ہائر بھی کرتے ہیں تو این ایس بی جو ہے اس میں اتنا پیسہ ہی نہیں۔ ایک بندے نے ایم فل کیا ہے، ایم ایس سی کی ہے، اس کو آپ این ایس بی میں سے زیادہ 7,000 دے سکتے ہیں، تو 7,000 تو آج کل اسکولوں میں رکشوں والے لے لیتے ہیں کہ اتنا پے کریں، پھر وہاں پہ جائے کون اور پڑھائے کون؟ صفائی کے لیے 5,000 پہ رکھ سکتے ہیں، چلو کچھ ہم ایف ٹی ایف میں سے یا سیلف ہیلپ پہ بھی دے دیتے ہیں، تو وہ بندہ صفائی کر کے اسکول سے چلا جاتا ہے، 2-3 گھنٹوں کے لیے صفائی کرے گا، بعد میں بریک کے بعد جو بچے اتنی ظاہر تعداد ہے، کھیلتے ہیں، سارا کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھیلتا ہے، اس کو کون صاف کرے؟ بچے بھی نہ کریں، درجہ چہارم بھی نہ، استاد بیچارے کیا کریں؟ پھر ایک عام درجہ چہارم کے بندے سے یا کسی سے بھی اگر واش رومز کا کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے نہ تو وہ خاک روب ہے نہ عیسائی ہیں، انہیں بھی اب مالی ہے میرے سکول میں، اور ایک نائب قاصد ہے جو کام کرتا ہے کہ گیٹ کیپری کا۔ ظاہر ہے اسے گیٹ پہ نہ بٹھائیں تو بچے سارے سکول پہ گاؤں ہے، جب بچوں سے پوچھو لیٹ کیوں آتے ہو تو کہتے ہیں سپارہ پڑھنے والی آپی جو ہے نا اس نے لیٹ کر دی۔ اور اگر ہم گیٹ کیپر کو گیٹ پہ نہ بٹھائیں، نائب قاصد کو، تو سارے سکول کا اتنا کام ہوتا ہے، وہ اکیلا مالی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر نائب قاصد کو مالی کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو پھر باقی کام جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا ان چیزوں پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انہیں ایڈریس کیسے کرنا ہے اور ان معاملات کو جو ہے وہ حل کیسے کرنا ہے، لیکن یہ بندہ اپنے لحاظ سے جتنی مرضی قابلیت رکھتا ہو۔ اب ہمیں چاہیے 2 kg چینی اور 1 کلو اور کہا جائے کہ اس کو پورا کریں جیسے مرضی 2 کلو کر کے، تو نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی جتنی مرضی اچھی ٹیم ہو، اگر ہماری 8 کلاسز میں لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں اور 3 کلاسز خالی ہیں، تو یا تو وہ خالی رہیں گی، خلا رہے گا، اور اگر ہم انہیں کسی اور کلاس کے ساتھ انگیج کریں گے تو نہ جو ہے وہ پہلی کلاس کو اتنا فائدہ ہوگا جتنا ہونا چاہیے، اور نہ جس کو ہم نے ساتھ میں مکس کیا اسے ہوگا۔ اساتذہ کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں، خاص کر جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں پہ ہر جو ماں آتی ہے ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اسکول میں کم اور فلاحی ادارے میں زیادہ بیٹھے ہوں۔
یقین کریں کہ ہر ماں جو داخلہ کروانے آتی ہے اس کی ہم سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسکول کی طرف سے نا یونیفارم دیں، بیگ دیں، آپ بچے کو جوتا لے کر دیں گے۔ مطلب اگر ہمارے پاس اتنا NSB میں اور FTF میں پیسے ہیں ہی نہیں تو ہمارے ایک کو کیسے فیسلیٹیٹ کریں؟ اور عورتیں آ کے قسمیں اٹھاتی ہیں کہ میرا میاں جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، میں فلاں تکلیف میں ہوں۔ میرے خیال میں تو آج کل کے ادارہ جات کے ہیڈ جو ہیں جہاں پہ بھی اتنی زیادہ کمی ہے سٹاف کی یا درجہ چہارم کی، جتنا وہ مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی نہیں۔ الحمدللہ میری ٹیم بہت اچھی ہے، ہم لوگ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں۔ اسکول میں جو بھی ماں آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میڈم آپ نے اسکول کو بہت اچھا ورک کرنے پہ لگا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ہر بندہ جو ہے، کسی کے پاس بھی ایک سے زیادہ فری پیریڈ نہیں ہے۔ ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، دھند میں آتی ہیں، اتنی دور سے آتی ہیں، مہینے میں ایک آدھی چھٹی بھی، ایک میرا ٹیچر ہے میٹ لیو پہ جا رہا ہے، تو باقی جو حکومت کی طرف سے ہے کہ 90% سے نیچے انڈیکیٹر نہ آئے اٹینڈنس کا، آیا بندہ بشر ہے، ہم ارنڈ لیو پہ جو ٹیچر جا رہی آگے اس کی 3 ماہ کی میٹ لیو آنی 5 ماہ کے لیے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک بھی استاد کو میں مطلب ڈیلی چھٹی نہ دے سکوں؟ کچھ تو ایسا فارمیٹ ہونا چاہیے کہ جو لانگ لیوز ہیں انہیں مطلب کائل لیوز میں سے یہ اسپیئر کر دیں۔ اگر کسی بھی اسکول کا اتنا کم سٹاف ہے جہاں پہ ایک بندے کی بھی چھٹی کرنے کی گنجائش نہیں بن رہی، تو ظاہر ہے یہ نیچرل تھنگس ہے کہ کوئی اگر میٹ لیو پہ فیمیل ہے تو اس کو مطلب اسپیئر کر کے باقیوں کی پھر پرسنٹیج نکالی جائے۔ کچھ تو فارمولے ہوں جن پہ عمل کیا جائے تو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے۔ اصل قوم فیکٹریاں بنانے سے نہیں لگنی جب کوئی فیکٹری چلانے والا اچھا دماغ ہی نہیں ہوگا۔ ان سڑکوں کا کیا فائدہ جن سڑکوں کے راستے جو ہیں وہ جن اداروں کی طرف جانے چاہیے، جنہوں نے پلاننگ کرنی، جنہوں نے ملک چلانا ہے، جہاں پہ قوم بننی ہے، وہاں کی ضروریات پوری نہ ہوں تو سڑکیں صاف کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی کے پاس تو بندے ہوں، لیکن اسکول چلانے کے لیے جو ہیڈز اور اساتذہ ہیں ان کے پاس نہ کوئی صفائی کرنے والا ہو نہ باقی کام کرنے والا ہو، تو کسی ماورائی مخلوق سے تو نہیں کروایا جا سکتا۔ جتنا زیادہ مہنگائی بڑی تعداد پرسنٹیج ہر دفعہ اتنا داخلہ بڑھائیں، جتنی بچوں کی تعداد آتی ہے یا کم از کم جتنے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، ہر ایک ریٹائرڈ ہونے والے کے ساتھ ایک آدھے کا تو بیلنس کریں نا کہ نیو اپوائنٹمنٹ کر دیں۔ اسکول ہی خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک DOCO صاحب سائیوال کی میٹنگ اٹینڈ کی جس میں ایک میری بہن بتا رہی تھی کہ میرے اسکول میں صرف 4 استاد، اور اس کی التجا ایسے ہی تھی جیسے کوئی فلسطین کو بچانے کی التجا کر رہا ہے۔ اس نے بارمولہ کھڑے ہو کے کہا کہ صرف مجھے ایک SST دے دیں تو میرا اسکول جو ہے وہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے، میں آپ کو اچھے رزلٹ دے دوں گی۔ اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اور جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں یا جن کے ہاتھ میں بھی ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں، ان تک کائنڈلی میری یہ ویڈیو پہنچائیں کہ مہربانی کریں اسکولوں میں جو سٹاف کی اور اساتذہ کی کمی، اور خاص کر درجہ چہارم میں ہر اسکول میں جو ہے نا سویپر تو ہونا چاہیے، ورنہ اسکولوں سے مطلب صفائی کی ڈیمانڈ کیسے کی جا سکتی ہے؟ یا پھر یہ کہ اگر 7 سیٹیں 8 ہیں تو چلو 50% جو ہے نا وہ نان ٹیچنگ سٹاف، اس کا بھی فلنگ ہونی چاہیے۔ کچھ نہ کچھ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بہت جلد کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے نا، اشد ضرورت، وہ یہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔